मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। और यहाँ के जिला एसपी महाराष्ट्र के कमिश्नर के लिए मिसाल बन सकते हैं। समझ, जिस जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया है और जो परमिशन दी है, जो रिस्क लिया है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रशासन के जितने भी ओहदेदारान हैं, यहाँ के जिला एसपी उन तमाम के लिए मिसाल है। अगर प्रशासन चाहे तो सबको मिलाकर उस प्रोग्राम को कामयाब बना सकता है। ये प्रशासन के हाथ में, समझ गए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत बड़ा काम है जो हुआ है। एक तो जश्न 1500 साल, ये तो बहुत बड़ी बात। दूसरा ये कि पूरे हिंदुस्तान में ये दो त्यौहार एक साथ आ गए, तो इन दो त्योहारों को लेकर के बड़े मसाइल खड़े हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के अंदर सबने एक दूसरे का साथ दिया और कामयाबी के साथ ये मामला तय पाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ी मिसाल है हमारे लिए और दीगर जो है शहरों और दीगर स्टेट के लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला इन अराकीन सुन्नी जमात उलमा की इन मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए और इसका अज्र दुनिया और आखिरत दोनों में इनको अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इस खाकदान गीती पर तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी पर हम खुशियां मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, कुमकुमे जुलूस वगैरह निकाला जाता है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। बेशक ये करना चाहिए, इसमें सवाब है, ये मुस्तहसन मुस्तहब अमाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अहम चीज ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस मकसद के तहत इस खाकदान गीती पर तशरीफ लाए, क्या मैं उस मकसद को पूरा करने में क्या अपना खुद का साथ दे रहा हूं या मुआशरे का साथ दे रहा हूं? हमें हर एक को, हर मुसलमान को अपने गरेबा में झांक करके देखना होगा कि प्यारे आका की आमद की खुशी मैं झंडे लगाकर तो मना रहा हूं, लाइटिंग लगाकर तो मना रहा हूं, जुलूस में निकलकर तो मना रहा हूं, लेकिन जिस अमल से मेरे मुस्तफा ज्यादा खुश होंगे, जिस अमल से मेरे मुस्तफा राजी होंगे, क्या वो अमल भी मुझसे हो रहा है या नहीं? क्या मैं उस तरीके पर गामजन हूं या नहीं? क्या मैं उस तरीके पर अमल कर रहा हूं या नहीं? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्ला माशाअल्लाह छोड़कर अक्सरियत हमें नजर आएंगी कि वो अमल करते नजर ही नहीं आ रहे हैं जिससे मुस्तफा राजी हो जाए, जिससे मेरे नबी खुश हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेशक ये सारे अमाल इसका सवाब मिलेगा, लेकिन मेरे अजीज, मेरे मुस्तफा की आंखों की जो ठंडक है, मेरे मुस्तफा को राजी करने वाले जो अमाल हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाना, सच बोलना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करना, ये वो अमाल है जिससे मेरे नबी खुश होते हैं, जिससे मेरे नबी राजी होते हैं। और यही अमाल हैं जो कब्र में भी तुम्हारे काम आएंगे, हश्र में भी तुम्हारे काम आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया ना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइटिंग लगा दो कले गिर गए, झंडे लगा दो कले गिर गए। बेशक ये तो निशानियां हैं, अलामतें हैं, लेकिन फारस और नजद के कले उस वक्त तक न गिरेंगे जब तक सुन्नी मुसलमान अपने आमाल को प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक दुरुस्त न कर ले। सबसे पहले नमाजों का पाबंद बन जाए, क्योंकि नमाज में मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। अपने चेहरों पर दाढ़ी सजाए, मेरे मुस्तफा को खुश करना है। 1500 साला जश्न मिलाद मुस्तफा के लिए
تو عرض کیجئے یا رسول اللہ جھنڈے لگا کر تو خوشی منایا ہے، لیکن یا رسول اللہ جھنڈے لگا کر میں خوش ہوا ہوں، اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ لائٹنگ لگا کر میں خوش ہوا ہوں، اپنے دل کے اندر جو گناہوں کا اندھیرا ہو چکا ہے، آپ کی محبت کا، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی محبت کا دیا جلا کر اپنے اندھیرے دل کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے گنہگار نیک بن جائے، جھوٹا سچا بن جائے، گناہوں سے توبہ کرے، اپنی زندگی کو سنوارے، یہ مقصد ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور میرے نبی اسی لیے تشریف لائے کہ گمراہیت میں ڈوبے ہوئے قوم کو، گناہوں میں نکلے ہوئے لوگوں کو اچھائی کی طرف لے آئے اور نیکی کی طرف لے آئے، اچھے بنائے انہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ اگر میں جلوس محمدی میں نہیں کرتا ہوں، اگر میں اپنے گھر پر جھنڈے لگاتا ہوں، اگر میں لائٹنگ سے اپنی گلیوں کو لگاتا ہوں، لیکن میں ہی اگر مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتا، میں ہی اگر نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتا، میں ہی اگر مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال نہیں کرتا، تو میرا جھنڈے لگانا، یہ لائٹنگ لگانا، یہ جلوس میں نکلنا، یاد رکھو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ یہ دنیا میں کام آئے گا، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ یہ کام کب آئے گا سارا عمل؟ جب مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم آقا کے طریقے کو اپنی زندگی میں زندہ کر لو گے۔ اس لیے فرمایا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، بربادی کی وجہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ اور رب نے فرما دیا قرآن مقدس میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی سے سچی محبت کی دلیل نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں ہے۔ تو جو نبی کے طریقے پر نہیں، وہ نبی کا سچا عاشق ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ٹارچر نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ بحیثیت خطیب، آخری بات دیکھ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، بحیثیت خطیب میں ایک حکیم اور ڈاکٹر کی طرح سمجھ لیں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر مریض کا جب علاج کرتا ہے تو مریض کو چاکلیٹ مٹھائی نہیں دیا کرتا، بلکہ کڑوی کڑوی دوائیں دیا کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتی، اسی سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ قوم بیمار ہے، خطبہ ان کے حکیم ہیں، قوم بیمار کیسے؟ بے نمازی ہونے کی بیماری، جھوٹا ہونے کی بیماری، چہرے سے گاڑیاں چھیننے کی بیماری، پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرنے کی بیماری، والدین کی نافرمانی کی بیماری، اور نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، وہ ہماری بیماری کی علامت ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قوم بیمار ہے، خطبہ کا کام ہے کہ بیمار قوم کو دوا دی جائے، دوا نہ کہ چاکلیٹ، نہ کہ مٹھائی۔ تو دوا کیا ہے جی؟ دوا اللہ اللہ، دوا کڑوی کڑوی باتیں جو تیرے دل کو بھائے وہ نہیں، جو تجھے سرور دیا ہے وہ نہیں، بلکہ جو تیرے دل کو چھلنی کرے وہ، حقیقت پر مبنی ہو وہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں نکلنے والوں، اور پیارے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھ لو کہ میرا دل نبی کی محبت میں کتنا جو ہے دھڑکتا ہے، اور کتنا دنیا کی محبت میں دنیا کی لالچ میں رکھتا ہے۔ غور کرو۔ تو عزیزان ملت اسلام میں حقیقت ہے، میں کبھی راتوں کو بیٹھ کر اندھیرے میں پیارے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا، آقا آپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا، میرے لیے روئے راتوں کو، آپ رب کی بارگاہ میں میرے لیے آپ بار بار روئے، اور آپ صرف روئے ہی نہیں بلکہ دنیا سے گئے جاتے وقت بھی آپ میری فکر میں گئے میرے آقا۔
اور محشر میں جب آئیں گے بھی یا رسول اللہ آپ میری فکر میں آئیں گے اور جو سجدہ کریں گے یا رسول اللہ میرے لیے کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ میرا مصطفیٰ بخشا بخشایا ہوا جس کے صدقے میں لوگ بخشے جانے والے ہیں. اللہ اللہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں عبادات کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو بخشے بخشایا نہیں آتا اس کے باوجود کثرت عبادت کا یہ عالم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میرے رب نے فضیلت بخشی ہے میرے رب نے بڑائی عطا کی ہے تو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. میں میرے رب کے شکر اور روزانہ راتوں کو پیارے آقا اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے. امت کے لیے رویا کرتے. اے امتی کب رویا ہے پوچھ کر مصطفیٰ کے لیے یا رسول اللہ میں نماز کو پڑھ کر کے آپ کو ناراض کر رہا ہوں یا رسول اللہ میں گناہ کر کے آپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں آقا میں آئندہ ایسا گناہ ایسی غلطی نہ کروں گا جس سے میرے آقا آپ ناراض ہوتے ہو. تو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ منانے والے سنی عوام اللہ اکبر سچی میلاد حقیقی میلاد منانا چاہتے ہو تو آج یہ عہد کرو یا رسول اللہ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ جھنڈے لگا کر تو منایا ہی لیکن یا رسول اللہ نمازوں کو چھوڑنے کی عادت کو ترک کر کے نمازی بن کے آپ کا میلاد منانے والا ہوں. یا رسول اللہ اب تک تو چہرے سے داڑھی چھینتا رہا لیکن یا رسول اللہ آپ کی میلاد کی خوشی میں یا رسول اللہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھوں گا یہ خوشی مناؤں گا. جھوٹ بولتا تھا سچ بولوں گا یہ خوشی مناؤں گا. یا رسول اللہ فرض کے آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنے اندر زندہ کر کے آج میں میلاد مناؤں گا. ارے سچی اور حقیقی میلاد یہ ہے میرے عزیزوں. بہرحال جو سمجھے اس کے لیے سب ہے اور جو نہ سمجھے صرف دنیا کی رہنمائیوں میں جینے کا عادی ہو جائے تو غافل ہے غفلت میں ہے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے جو ہے محدث ہمارے نظر میں بیٹھے ہوئے جو حدیث پڑھاتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ حدیث کا مفہوم آپ کو عرض کرو. بخاری شریف کی روایت ہے آقا فرماتے ہیں نماز اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازم ہے لازم. نماز ایمان کی آکسیجن ہے. نماز کی کثرت تیرے ایمان کو کمی کرے گی اور نماز کا چھوڑنا تیرے ایمان کو کمزور کرے گا. ہم نے کب فکر کی نمازیں سے تک ہو رہی ہیں کب ہم فکر کر رہے ہیں. بہت سے تو وہ ہوں گے جو اس میں نکلے ہیں لیکن جو ہے تھک گیا یار کہاں جانے دینا جمعہ بھی تک کر دیں گے معاذ اللہ. عزیزان ملت یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو بدلو اپنے عادت و اطوار کو بدلو اپنے آپ میں کبھی میرے عزیزوں کب تک وہی زندگی گزارتے رہو گے کب تک یہ کی زندگی گزارتے رہو گے